توپیل کی مشغل۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کفر اور جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے انتھک کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیرخواہ تھے اور ان کی نجات کے متمنی۔ قریش اس نصیحت کے جواب میں ان حضور کے جانی دشمن بن گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر ڈالنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے بہت منصوبے بنائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب کوئی مہمان یا مسافر باہر سے حج یا کاروبار کے لیے مکہ میں داخل ہوتا تو یہ اسے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رہنے کی تلقین کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے۔ طفیل بن عمرو قبیلے دوس کے ایک معزز سردار اور معروف شاعر تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے سرداروں نے ان کا استقبال کیا اور کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کے لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان سے بہت محتاط ہو کر رہنا۔ اس کا معاملہ اب خاصاً خطرناک ہو گیا، اس نے ہماری قوم کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور ہمارے شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کا کلام جادو کے مانند ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پس آپ نہ تو اس سے کوئی کلام کریں اور نہ ہی اس کی بات سنیں۔ بخدا قریش کے شیخوں نے اس قدر تاکید کی کہ میں نے اس کی بات کو سچی سمجھ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ صاحب قریش محمد رسول اللہ کی نہ تو بات سنوں گا اور نہ ہی اس سے کلام کروں گا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر مسجد جاتا، مجھے ڈر تھا کہ اس کا جادو میرے سر بھی نہ چڑھ جائے۔ ایک صبح میں مسجد میں آیا تو کعبہ شریف کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کھڑے دیکھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ کلام میں نے سن لیا۔ یہ بہت اچھا کلام تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میری ماں مجھے روئے، میں نے یہ کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے؟ بخدا میں عقل مند بھی ہوں اور شاعر بھی، اچھے بھلے میں خوب تمیز کر سکتا ہوں۔ پھر اس شخص کا کلام سننے میں کیا چیز مان ہے؟ مجھے اس کا کلام سننا چاہیے۔ اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، بری بات ہوگی تو رد کروں گا۔ طفیل مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چلے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے دستک دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ میں اس سے متاثر ہو گیا۔ اس خوف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مگر اللہ کو منظور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لوں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور اسے اچھا پایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا تعارف کرائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی۔ خدا کی قسم، میں نے زندگی بھر اس سے بہتر بات نہ سنی تھی اور نہ اس سے زیادہ انصاف
اور عدل سے بھرپور کلام مجھ تک پہنچا تھا۔ تو پہل کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر آئندہ کے لیے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے کا عہد کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں محترم و معزز ہوں اور میری بات سبھی مانتے ہیں۔ اب میں اپنی قوم کے پاس واپس جا رہا ہوں تو انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ وہ مجھے کوئی ایسا نشانی عطا فرما دے جو دعوت حق کے کام میں میری معاون ثابت ہو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی اے اللہ اسے کوئی نشانی کرامت عطا فرما۔ میں اپنے قوم کی جانب واپس لوٹا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں سے قبیلے کے گھر اور آبادی نظر آتی تھی۔ اچانک میری پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان مشعل کی طرح روشن چمکنے لگی۔ میں نے دعا کی، اے اللہ یہ روشنی میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا کر دی جائے، کیونکہ میرے قوم کے جاہل اسے مرض قرار دے کر کہیں گے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ لاحق ہو گیا۔ پس وہ روشنی میرے چہرے سے میرے چاپ یعنی چمڑے کے سر پر آ گئی۔ قوم دور سے دیکھا جیسے قندیل روشن ہو۔ میں بلندی سے ان کی جانب اترتا آ رہا تھا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اندھیرے رات میں میں نے سفر طے کیا اور قبیلے کے درمیان اپنے گھر پہنچ گیا۔